بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. UOBI پینشنر کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کے ساتھ مہر لیگل ایڈ اینڈ کو کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہیں. UOBI پینشنر کا کیس سیکشن 22 آف UOBI ایکٹ 1976 کے تحت 2020 سے آن ورڈ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد UOBI ڈپارٹمنٹ ICA میں گیا اور اس کے بعد ICA خارج ہونے کے بعد آنریبل سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل فائل کی. اس لیو ٹو اپیل کا ڈیسیجن ہو گیا. اس کا کیا ڈیسیجن ہوا؟ اس میں UOBI پینشنر کے حق کی بابت کیا ڈیسیجن آئے، یہ ساری آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. سب سے پہلے جان لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن کیا تھا، سیکشن 22 UOBI ایکٹ کا کیا ہے اور اس میں کون کون سے کیٹیگری آف امپلائیز انوالو ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 24/11/2020 میں ایک کیس آفتاب احمد ورسز UOBI میں سیکشن 22 کا ڈیسیجن کیا اور اس سیکشن 22 کے ڈیسیجن کے مطابق یہ ہولڈ ہوا کہ 3 کیٹیگری آف امپلائیز ہوں گے جو پینشن کی انٹائٹلمنٹس ہوں گے. اس میں سب سے پہلا گروپ جو اس ججمنٹ کی روح سے پیرا نمبر 13 میں اس کی ڈسکرپشن بیان کی گئی ہے اور سیکشن 22 میں اس کا ذکر ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 کیٹیگری آف امپلائیز پینشنر بنائیں. سب سے پہلا جو گروپ بنایا اس کو جنرل گروپ کا نام دیا. اس میں 18 سے 40 سال کی عمر میں کسی بھی وقت جاب حاصل کرنے والے امپلائیز کا ذکر ہوا اور 18 سے اگر 40 کے درمیان ان کی ایج ہو تو ایسے جو پینشنر ہوں گے، ایسے جو امپلائی ہوں گے، ان کے لیے 15 سالہ کنٹریبیوشن جمع کروانا ضروری ہوگا، تو ہی ان کو پینشن کا حق ملے گا، تو ہی ان کو پینشن ملے گی. اس کے بعد جن کی ایج 40 سے ابو ہو جائے اور وہ 45 سے ان کی ایج کم رہے، ایسے امپلائیز اگر انشورڈ ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس لاء میں 7 سالہ کنٹریبیوشن پہ ان کی پینشن کی انٹائٹلمنٹ بنتی ہے. لاسٹ کیٹیگری جس میں 45 سال سے ابو پہ اگر وہ انشورڈ ہوتے ہیں تو ایسے امپلائیز کے لیے 5 سال کی کنٹریبیوشن پہ ان کو پینشن کی انٹائٹلمنٹ بنتی ہے. اس کے برعکس UOBI نے ایک نوٹیفیکیشن نمبر 3 آف 2017-18 اور اس میں اس کلاز کی انٹرپریٹیشن صرف اس تناظر میں کی کہ یہ کلاز ان پہ اپلائی ہوگی ایسی اسٹیبلشمنٹ پہ جو ایٹ دی ٹائم آف انیکٹمنٹ آف لاء ان فیلڈ تھیں، ان پہ یہ کلاز اپلائی کرے گی. جو اسٹیبلشمنٹ اس کے بعد معرض وجود میں آئیں ان پہ یہ کلاز اپلائی نہیں کرے گی. اس انٹرپریٹیشن کو، اس نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کیا اور یہ ہولڈ کیا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن، یہ جو انٹرپریٹیشن UOBI احکام نے کی ہے یہ انگیسٹ دی لیجسلیچر انٹینشن ہے. سیکشن 22 کی ورڈنگ کے خلاف ہے. سیکشن 22 میں اسپیسیفکلی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، ان کیٹیگریز کے خلاف ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 24/11/2020 میں اس نوٹیفیکیشن کو سیٹ اسائیڈ کیا اور کیٹیگریز جو اوپر بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق حکم جاری کیا کہ یہ UOBI ان کے پینشنر پے کرے، جن کو گرانٹ ملی ہے ان کو بھی پینشن اکارڈنگلی دی جائے. UOBI کو کیونکہ یہ ججمنٹ نامنظور تھی تو انہوں نے اس کے خلاف ICA فائل کر دی. ICA نان مینٹینیبلٹی پہ خارج ہوگی تو سبسیکوینٹلی انہوں نے سول اپیل لیو ٹو اپیل کے لیے CP نمبر 6286 سے لے کے 6295 آف 2021 فائل کی. ان اپیل کا ٹائٹلڈ UOBI ورسز آفتاب احمد اینڈ ادرز تھا. یہ اس کی ہیئرنگ ہونے کے بعد یہ فائنلی 29/3/2022 کو یہ ان کی لیو ٹو اپیل
डिसमिस हो जाती है, लीव टू अपील ग्रांट नहीं होती, तो वेयर बाय ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन डेटेड 24/11/2020 इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपहोल्ड कर दिया। अब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कोई अगर नया नोटिफिकेशन करते हैं तो दैट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। और जिन दोस्तों को अभी तक पेंशन इस सेक्शन के तहत नहीं मिली उनको अप्लाई करना चाहिए, EOBI के रीजनल ऑफिस में दरख्वास्तें देनी चाहिए, और उसके बाद अगर उनको पेंशन या कोई डिसीजन नहीं होता तो उनको ऑनरेबल रेलिवेंट कोर्ट्स, रेलिवेंट हाई कोर्ट्स में अपनी रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए, और इन जजमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट को रजू करना चाहिए। EOBI दफातर इस तरह आपको पेंशन नहीं देगा। एक गुजारिश एंड पे ज़रूर करूँगा कि हम थोड़े से अपनी प्रोफेशनल इंगेजमेंट की वजह से जब ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बना दी गई और दोस्त उस वीडियो को देखने की बजाय मैसेजेस करते हैं, जबकि उन मैसेजेस का उन क्वेश्चन को हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को रिप्लाई करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा नामुमकिन होता है। लेकिन अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आए तो उसको हम वीडियो बना के जवाब दे देते हैं। हर मेंबर को पर्सनली जवाब देना हमारे लिए मुनासिब और नामुमकिन है, क्योंकि एक दो दोस्तों को हमने जवाब दिया तो उन्होंने फिर एक क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, फिर उसमें उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि आप हमें एप्लीकेशन ही लिख के भेज दें। भाइयों, इतना काम तो ख़ुद कर लें, हम आपको गाइड कर सकते हैं, तो हमारी गाइडेंस को ही एक्सेप्ट फरमाएं। हमारे मामलात को, हमारी प्रोफेशनल इंगेजमेंट को, हमारी मसरूफ़ियत का ख्याल रखते हुए हम पे इतना बोझ डालें जितना हम बर्दाश्त कर सकें। आपकी प्यार का, आपकी मोहब्बतों का हम बहुत मशकूर हैं। आप हमारी वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो सलामत रहें। हम आपकी आवाज़ बन के इस प्लेटफार्म से मवाद आपकी फ़ेवर में अपलोड करते रहते हैं, तो आपकी अप्रिसिएशन का, आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।